بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ الذین وفوا عہدہ اما بعد ادعونی استجب لکم وفی مقام آخر اجیب دعوت الداع اذا دعان وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. احباب ذی وقار، حمد و صلاۃ کے بعد بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک 245 ہجری میں ہمارے اس فہم دین کورس میں سورہ یوسف کی مکمل تفسیر کے ساتھ ساتھ احکام طہارت، احکام نماز وغیرہ کا جو سلسلہ جاری رہا، اس سلسلے کا جو سیکنڈ یہ لیکچر ہے، آج کا عنوان ہے ہمارا احکام میت اور مسئلے جنازہ. انسان کی زندگی کی دو حالتیں ہیں، ایک کا نام حیات ہے اور دوسری بعد از حیات کو کہتے ہیں ممات یا وفات. یہی وجہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک کے جتنے شرعی فقہی احکام ہیں، ان کے مقابلے میں بعد از وفات کے جو ترکے کے مسائل ہیں، بظاہر تو وہ ایک سبجیکٹ ہے وراثت کا، لیکن تنہا اس کو نصف علم قرار دیا گیا. وجہ یہی ہے کہ باقی سارے جتنے بھی عنوانات ہیں، طہارت ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، خرید و فروخت، نکاح طلاق وغیرہ، ان کا زندگی کے ایک حصے یعنی حیات سے تعلق ہے، اور ترکے کے مسائل کا تعلق زندگی کے پورے دوسرے حصے یعنی وفات کے بعد سے. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. ترکے کا علم سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نصف علم ہے، اور نصف علم ہونے کی وجہ علماء نے یہی کہا. تو یہ جو وفات کا معاملہ ہے شریعت مطہرہ میں، یہ بھی بڑا ایک اہم معاملہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بس مسلمان مر گیا تو ایسی ہی ہے ڈیڈ باڈی جیسے کافر کی ہوتی ہے. وہ ایک پورا نظام اور ایک جہان ہے. اس جہان یعنی جہان دنیا اور اس جہان یعنی جہان آخرت کے درمیان وہ پوری ایک زندگی. اس کا اصطلاح شرع میں نام ہے برزخ کی زندگی، اور برزخ کا معنی ہے آڑ، پردہ. چونکہ وہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے جو مخفی زندگی ہے، پتہ نہیں ہوتا، اور وہ قبر کے ساتھ خاص نہیں. قبر کو برزخ نہیں کہتے. وفات سے لے کر قیامت والے دن جی اٹھنے تک کا جو زمانہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. خواہ وہ کسی کو 2 گز زمین کی صورت میں نصیب ہو قبر کی، خواہ کسی کو سالم شیر چیتا نگل لیں، اس کے لیے اس کا پیٹ ہی برزخ ہے. کوئی دریاؤں اور سمندروں کی نظر ہو جائے اس کے لیے وہی برزخ ہے. حتیٰ کہ ہندو نظریے کے مطابق جیسے جلا کے راکھ کر کے اڑا دیتے ہیں، تو برزخ سے اور سوالات برزخ جو ہیں ان سے چھٹکارا نہیں ہے. پہلی امتوں سے یہ سوال نہیں تھے، اس امت کا خاصہ ہے، اور اس امت کے نابالغوں سے نہیں ہوتے، بالغوں سے ہوتے. امام محقق جلال الدین سیوطی شرح صدور بشرح احوال الموتى والقبور میں فرماتے ہیں
کہ بالغ افراد مرد ہے عورت ہے پھر وہ مومن ہے منافق ہے کافر ہے، اس سے 3 سوال ہونے۔ ہمارے آقا دو جہاں کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برزخ کی زندگی سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنت و حفرۃ من حفر النار۔ اے لوگوں، یہ بظاہر مٹی کے یکساں نظر آنے والے ڈھیر، ان کی حقیقت ایک نہیں، ان میں سے کوئی یا تو باغ جنت ہے یا پھر وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ اندر پورا ایک جہان، ایک زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے ہماری قبر کو باغ جنت پر۔ تو آدمی کا اصل تو جو نتیجہ ہے نا، یہ جنمی ہونے کا وہ وہی ہو جاتا ہے۔ میدان معاشر کے کئی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام مقصد سے تو غرض سے پاک ہوتے ہیں بندوں کے افعال کی طرح، لیکن حکمتیں ان میں 2 بڑی حکمتیں جو علماء نے بیان کی۔ ایک یہ ہے کہ وہ برسر عام جب اعمال کا محاسبہ ہوگا تو اجتماع میں حجت ہو جائے، یعنی ڈھکا چھپا کوئی ہوتا ہے نا فیصلہ، اس پر اگلے کو جائے اعتراض ہوتی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کون اعتراض کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، لیکن دنیا کے قانون کے مطابق وہاں وہ پھر برسر عام ہوگا تو لوگوں کے لیے حجت نہیں رہے گی کہ بھائی صاحب نہیں ہوا یا اعمال کھولنے نہیں گئے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا، وہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے حبیب کی شان کے جلوے دکھا، ان کی شان شفاعت کا مظاہرہ وہی ہوگا، ان کے غلام جن کو اللہ منصب شفاعت دے گا ان کی عظمتوں کے مظاہرے وہاں۔ تو بہرحال قبر جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، برزخ کی زندگی ایک حقیقت ہے، اور وہ روح اور بدن کا تعلق دنیا میں اور انداز پہ جیسے یہ ایک زندہ حقیقت ہے، آدمی جی رہا ہے، اسی طرح اس کے انقطاع جدا ہونے کا، باہم اس تعلق کے ٹوٹنے کا نام موت ہے، اور یہ ہر ذی روح کے لیے، انبیاء مرسلین تک اس سے یعنی ان کا استثناء نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ 4 پیغمبر ابھی تک ایسے ہیں کہ جن پر وہ وعدہ الہیہ کے مطابق ایک آن کی موت بھی نہیں آئی، لیکن آئے گی وہ بھی قیامت سے پہلے۔ 2 آسمانوں پر ہیں، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ روح اللہ، اور 2 زمینوں پر حضرت الیاس اور حضرت خضر اللہ نبی جناب علیہ السلام۔ لیکن قبل از قیامت ان پر بھی وفات آئے گی، ہمارے آقا کی بارگاہ میں بھی موت حاضر ہوئی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر انبیاء کی برزخی زندگی میں ان کی حیات ہماری عین حصی حقیقی حیات ظہری کی طرح ہے، بلکہ اس سے کئی گنا وہ بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام جو میتیں ہیں ان کا بھی روح کے ساتھ تعلق کا بیان کیا۔ آپ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دینا شرح الصدور کتاب امام جلال الدین سیوطی زندگی میں ایک دفعہ لازمی پڑھے گا، آپ کی زندگی کا انداز بدل جائے گا، آپ کو موت سے پیار ہو جائے گا، اور مومن کو ہونا بھی چاہیے۔ مومن کی رب سے ملاقات کا بہترین ذریعہ مومن کی موت ہے۔ بس ایمان کی مانگنی چاہیے، دنیا کی تلخیوں سے تنگ آ کے جو لوگ موت مانگتے ہیں، شریعت میں مانگتی ہے، جو معذلہ خودکشی کا قدم اٹھاتے ہیں، شریعت نے سخت اسے حرام قرار دیا ہے، بلکہ جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کے خوشی غمی میں شرکت کرنے نہ کرنے کا اثر لیتے ہیں لوگ، ان کو حکم ہے کہ بے شک ویسے کا جنازہ بھی نہ ہو، ویسے اس کا جنازہ جائز ہے لیکن مقتدر لوگ نہ پڑھیں تاکہ لوگ ڈریں کہ ایسا کام نہیں کرنا۔ وہ کتاب آپ پڑھیں، اردو ترجمہ اس کے مختلف ہمارے اکابر بزرگوں نے بھی کیے ہیں، بندہ ناچیز کا بھی ترجمہ، دعوت اسلامی کا اشاعتی تارا مکتبۃ المدینہ اسے شائع کرتا ہے، وہ ضرور ایک دفعہ پڑھیں، شرح صدور امام جلال الدین سیوطی، کہ انسانی زندگی کے مراحل، پھر قبر، پھر سوالات قبر، پھر مومن کے لیے وہاں کی شرطیں، کافر کے لیے وہاں کی تنگیاں۔ حدیث ترمذی کے مطابق یہ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ذرات ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں عجب الزم، وہ فنا نہیں ہوتے، حتیٰ کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے کافروں کے بدن اگر سارے گل سڑ گئے جیسے، یا اور کوئی بدبخت ہے ان کا بھی بہت سالم رہے، اس کا تعلق رہتا ہے روح سے،
اور روح کے مراتب الگ الگ ہیں۔ انبیاء و مرسلین کی ارواح انقطاع روح کے بعد، موت کے بعد دوبارہ ان کے جسموں میں لوٹا دی جاتی ہیں، دائمی طور پر ان کے بدن میں رہتی ہیں۔ ان کی زندگی میں نے بتایا عین حصی حیاتی ظاہری زندگی کی طرح برزخ میں بھی۔ شہداء کی ارواح سبز اور سفید پرندوں کے ڈانچوں میں زیر عرش اڑتی ہیں، وہاں قندیلیں لگی ہیں، جیسے یہ آپ نے بعض مسجدوں میں دیکھی ہوں گی بڑی بڑی روشنی کی قندیلیں، ان میں بسیرا کرتی ہیں زیر عرش۔ جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، جو کھانا چاہتی ہیں کھاتی ہیں۔ مومنوں کی بعضوں کی ان کے مرتبے کے مطابق، چاہے زمزم پہ، بعضوں کی ان کی قبر پہ، بعضوں کی آسمان دنیا اول آسمان پہ حسب مرتبہ، دوسرے تیسرے ساتویں آسمان اور اعلیٰ علیین بلند مقام میں وہاں تک ہے، لیکن بدن کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اسی طرح کافروں کی حسب مرتبہ، بعضوں کی ایران میں گندا نال ہے وہاں پہ، بعضوں کی ان کے مرگھٹ پہ، جس کو ہم قبر کہتے ہیں مومن کے لیے، کافر کے حق میں اس کو کہتے ہیں مرگھٹ، اور بعضوں کی پہلی زمین، دوسری تیسری حسب مرتبہ، جیسے مومن کی مرتبہ میں اعلیٰ علیین آخری مرتبہ ہے، ساتویں آسمان کے اوپر، یہ ساتویں زمین کے نیچے قید کر دی جاتی ہے۔ اب روح ویسے تو جسم کی طرف پابند شے نہیں ہے، اس کی اڑان عام ہے۔ مومن اور کافر کے فرق کے لیے فرمایا کہ مومن کی روح آزاد رکھی جاتی ہے، جہاں چاہے آتی جاتی ہے، اور کافر کی روح کو بطور قید پابند کر دیا، ورنہ روح کے لیے بدن کی طرح قرب و بعید کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بدن کا تو ایک حساب ہوتا ہے نا، یہ فاصلہ قریب ہے تو جلدی طے کرے گا، دور ہے تو زیادہ، روح آنن فانن آتی جاتی ہے، لیکن مومن کافر کی قید کر دی جاتی ہے۔ تو وہ پورا ایک نظام ہے، اور 3 سوال ہوتے ہیں، اور ہر بالغ سے ہوتے ہیں، سنت کے، مرد عورت سے، مومن ہو کافر ہو منافق ہو۔ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دین ہو، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون ہے۔ مومن ہوگا تو جواب دے گا ربی اللہ، رب میرا اللہ ہے، نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین یا اسلام، دین میرا اسلام۔ یہ جواب دیتے ہی اسے بشارت سنا دی جائے گی حدیثوں میں، نم کنو مت لہو، سو جا دلہن کی طرح جسے اس کے محبوب شوہر کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، یعنی بے غم اور بے فکر ہو کے سو جا آرام سے۔ کافر اور منافق کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، افسوس افسوس میں کچھ نہیں کرتا، اقول ما یقول الناس، سرکار کا جلوہ دکھایا جائے گا، وہ کہے گا میں وہ کہتا تھا ان کے بارے میں جو لوگ بات کہتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ خاص یوں کہنے کے اہم ترین ان 3 سوالوں میں سے سوال۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایمان پہ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ان کامیاب مومنین میں کرے جو سوالات سے قبر کے کامیاب جواب دے گا۔ جب کہیں میت ہو جائے، اعلان ہو، جتنے مسلمان مرحوم یا مرحومہ کہ وفات کی اطلاع پا لیں، ان سب کے حق میں اس کا جنازہ ادا کرنا بطور فرض کفایہ لازم ہو جاتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنوں کو اطلاع گئی تھی ان میں سے کسی ایک نے بھی یا چند نے پڑھ لیا، سب کی طرف سے کفایت کر لیا، اور اگر ایک بھی اس کا اہتمام نہیں کرے گا، سارے ہی چھوڑ دیں گے تو سب کے سب گناہ گار۔ یہ فرض کفایہ۔ اور فرض عین وہ ہوتا ہے کہ جس پر لاگو ہے، اس ہر فرد کے لیے اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ ادا کر رہے ہیں تو باقی مریض ذمہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے ادا کر لے، جیسے نماز پنجگانہ ہر مومن مرد و زنان کے بالغ۔ اب ہوتا کیا ہے، ادھر اعلان ہو بیرون ملک سے بھی آ جائے تو منہ جو دکھانا ہے، حالانکہ وہ ملک والا بھی نہ پڑھے، گلی والا بھی نہ پڑھے، تو ایک پڑھ دے، بیٹے نے پڑھ دیا، باپ کو جنازہ کفایت کر جائے گا سارے مسلمانوں پر، بھلے لاکھوں کو خبر ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جس نے عقل و بلوغ پایا اور بیوش بھی نہیں پڑا، مرا بھی نہیں، زندہ ہے، اذانیں سنتا ہے، نماز نہیں پڑھے گا، مرد ہے عورت ہے، اس کی گرفت ہوگی۔ ہمارا یہ سوچ کی بات ہے،
اسی سے پتہ چلتا ہے، یعنی انداز سے جنازہ اللہ کے لیے کم پڑھا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے زیادہ پڑھا جاتا ہے، ورنہ بھاگ بھاگ کے لوگ اس میں یوں نہ آتے دوسرے ملکوں سے، اور ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کو کبھی بھی مسجد کے ساتھ 40 یا 50 سال کیوں کے گھر ہوتے ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے، لیکن وہ اللہ کے منادی کی نجات سن کے نہیں آتے۔ تو ایک ہوتی ہے بدگمانی اور ایک کرین واضح ہوتے ہیں، شریعت کرینوں پر پھر حکم لگاتی ہے، وہاں وہ دوسرے ملک سے بھی بند آ رہے ہیں اور یہاں اسی گلی سے نہیں آ رہا، پر ظاہر ہے اللہ کے لیے آتا دوسرے ملک سے، یہاں تو پہلے آتا فرض کے عین کے لیے۔ تو اب اس کا جو غسل و کفن ہے اس کی حیثیت بھی واجب کفایہ، کیونکہ احترام مسلم کی اتنی شان ہے کہ احترام مسلم کے نظریے سے کسی مسلمان کو جو 40 قدم دے کندھا، دایاں کندھا آدمی کا، کیونکہ شریعت میں حکم ہے کہ میت کو جب لے جا رہے ہیں نا نہلاتے وقت تو سر کرنا ہے شمال کی طرف اور پاؤں جنوب کی طرف ہے، پہلے دائیں کروٹ دھونی ہے تو پشت قبلے کو ہوگی، منہ مشرق ہوگا، پھر وہ سائڈ دھونی ہے تو یوں۔ بہرحال وہ جب اس کو قبرستان لے جا رہے ہیں تو اس وقت حکم یہ ہے کہ پاؤں خواہ اس کے جدھر بھی ہو اس کا سر قبرستان کی طرف کر کے لے جائے، بالفرض ایسی صورت میں اس کے پاؤں کے رو بھی ہوں تو میت پر حکم نہیں لگتا۔ تو جب اسے لے جا رہے ہیں تو اس کا بھی دایاں کندھا بنے گا کہ یوں وہ لیٹا ہوتا ہے، مثلا یوں قبلے کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو وہ لیٹا تو یوں ہوگا نا، اس کی یہ سائڈ، اس کے نیچے دائیں کندھے کے اپنا دایاں کندھا دے 10 قدم چلے، پھر پاؤں کی طرف آ کے دایاں کندھا دے 10 قدم چلے، پھر بائیں طرف آگے پہلے بائیں کندھا دے کر 10 قدم چلے، پھر پاؤں کی طرف بائیں کندھا دے کر 10 قدم۔ ایسا ہوتا مشکل ہے بڑے جنازوں میں اور رش والوں میں، لیکن اگر کوئی سعادت مند ایسے کر لے اور میت مسلمان ہو، صحیح العقیدہ اور اس کے احترام کے لیے کرے۔ ایک عمل حج کا ایسا ہے کہ جس کا میدان عرفات میں وقوف عرفہ والی گھڑی قبول ہو گئی، اور ایک یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ مقبول کر لے جس کی وجہ سے کبیرہ گناہ معاف۔ حج مقبول ہو تو ساری عمر کے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے جو بندوں کے حق سے تعلق رکھتے ہیں، ویسے تو قاعدہ شریعت کا یہی ہے نا کہ اللہ کے حقوق اللہ سے استغفار کرنے سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ اچھے اعمال سے بھی ہو جاتے ہیں اور کبیرہ توبہ سے، لیکن بندوں کے تعلق سے جو ہوتے ہیں تو وہ ان سے بھی معافی مانگنی ہوتی ہے، وہ معاف کریں۔ لیکن حج کا واحد عمل ہے کہ عرفات کے میدان کی حاضری مقبول ہو جائے تو وہ صغیرہ کبیرہ دونوں، حق اللہ حق العبد دونوں معاف کر دیتے ہیں۔ حق العبد کی تلافی اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں خود کرائے گا۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے محدثین نے کہ عرفہ کے میدان کی جو ایک وجہ ہے، ایک تو یہ عمل مشکل ہے سارے ارکان اسلام میں، نماز صرف بدنی عبادت ہے، روزہ صرف بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، حج بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے مشکل ہے۔ دوسرا میدان معاشر ایک روایت پر شام میں اور دوسرے قول کے مطابق اسی میدان عرفات میں سجے گا، وہ اس کی مناسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت میں اہل حق کو فرمائے گا اور توفیق دے گا وہ اس کے جو حقوق ان کے ذمہ ہیں وہ خود معاف کر دے۔ ایک یہ عمل ہے جو کبیرہ گناہ میں مٹوا دیتا ہے، دوسرا احترام مسلم کی خاطر اس انداز پر جو میں نے بتایا 40 قدم اس کو لے کر چلنا، اس میں اصل جو وجہ ہے وہ احترام مسلم۔ تو اس بیس پر اسے غسل دینا، کفن دینا، یہ بھی سب مسلمانوں کی اجتماعی واجب کفایہ کے طور پہ ذمہ داری ہے۔ بعض نے یہ کفایت کر دیا، اسے ادا کر دی، سب کی طرف سے کفایت کر دیا گا، ورنہ سب نے اس کو ایسے پڑے چھوڑ دیا، رہنے دیا، نہ غسل دیا نہ کفن دیا، بے یار و مددگار چھوڑا، تو جس کو اس مسلمان کی وفات کی تلافی سب کو لگا ایسے چلا دے، سارے چھوڑ دیتے ہیں، ساری گناہگار کے بعد ایک بھی ادا کر لیتا ہو جائے، جماعت بھی شرط نہیں ہے کہ ایک بندہ بھی پڑھ دے گا جنازہ ہو جائے۔ میت کے سامنے ہونا ہمارے فقہ حنفی کی تحقیق پر شرط ہے، غیبانہ جنازہ کا ہمارے یہاں تصور نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر بڑے بڑے آپ کے پیارے اصحاب کسی اور سرزمین میں وفات پا گئے، حالانکہ سرکار کی دعا ان کے لیے رحمت تھی،
برکت تھی، تسکین تھی، جنازہ دعائی ہے تو سرکار نے نہیں پڑھایا. شاہ نجاشی کا جو پڑھایا وہ اس کی دلجوئی کے لیے کہ وہ سرکار سے مل نہیں سکا تھا، اور حضرت جعفر طیار وغیرہ کی تقریر سن کے مان لے آیا تھا سورہ یاسین. تو وہ علماء نے لکھا کہ حضور کی خصوصیات میں سے جناب جبریل امین نے ان کی چارپائی جو ہے وہ سرکار کے سامنے کر دی. اصل تو امام کے سامنے ہونا میت کا شان. غائبانہ جنازہ اور تکرار جنازہ فقہ حنفی میں دونوں نہ جائے. تکرار جنازہ کا بہت اب رواج ہو گیا، بہت زیادہ. ایک جگہ جہاں رہتے ہوتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اپنے گاؤں میں وہاں لے جانا ہے، ادھر پڑھیں گے وہاں بیان کر دیتے ہیں. اپنے پھر اجتہاد اپنے کرتے ہیں، معاملہ اپنے مسائل خود سنے سنائے بنا لیتے ہیں، پھر خود اجتہاد کرتے ہیں. ایک بیٹا لگاؤ کہ کھڑا ہو جائے، اور یہ ایک بیٹے نے نہیں پڑھا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ولی اجازت ہی نہ دیں، آج خود لوگ پڑھ ڈالیں، وہ شرعی جنازی نہیں. پھر تو جو انہوں نے پڑھا پہلا ہے ہی وہی، وہ دوسرا نہیں ہے. لیکن جو اولیاء میت ہیں وہ بھلے شریک ہو نہ ہو، ان کے اذن سے جو جنازہ ہو گیا وہ شرعی جنازہ ہے، اس کے بعد جنازہ نہیں پڑھ سکتے. اس کو اس تاخیر میں فقہ میں لکھا گیا ہے، جو تاخیر جنازے کے بعد بے وجہ تاخیر منع ہے نا تدفین میں، یہ بھی اسی تاخیر میں لکھا گیا ہے اس کو. ہاں اگر کہیں یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں ہے تو ممنوع، لیکن اب اس میں کم از کم وہ لوگ شامل نہ ہوں جو پہلے پڑھ چکے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہی مجرم ہوں گے نا جنازے پر جنازے پڑھنا. تو میت کے کفن میں مرد کے لیے اور غسل کے لیے کچھ آداب ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میت کو شمالن جنوباً لٹا دینا ہے، سر والی جانب قدریں اونچی رکھیں تاکہ جب اسے غسل دیں تو پانی پائے کی طرف سے جو ہے وہ ڈھلوان کی طرف لڑک کے نیچے چلا جائے. غسل دینے والا اپنے ہاتھ پہ کپڑے وغیرہ یا پلاسٹک کی تھیلی چڑھا لے. ڈھیلوں سے یا ڈھیلے نہیں ہیں مٹی کے تو پانی سے اس کے استنجا کریں. اس کے بعد جیسے وضو کراتے ہیں وضو کرائے، البتہ ناک اور منہ میں وہ اس طرح ظاہر ہے اپنے اختیار سے تو کلی نہیں کر سکے گا، اور نہ ناک میں پانی وہ اوپر تک لے جا سکے گا. خود ڈالنے میں آگے پہنچنے کا اندیشہ، اور جیسے میت اپنا زندہ کو تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے میت کو بھی وہ سب کچھ جان رہا ہوتا ہے، اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، زہر آنکھ بند ہوتی ہے. وہ اگر اس کے بس میں ہو تو وہ ماں کو روتا ہوا جب وہ داڑے مار کے رو رہی ہے اسے چپ کرائے اور اسے تسلیاں دے. لیکن بس وہ یہ اس کے بس میں آنے تو نیم گرم پانی پھر خصوص بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا، یہ مستحسن ہے. پہلے اسے وضو کرائیں، لیکن ناک اور منہ کی صفائی روئی کی پھریرے سے گیلا کر کے تاکہ یہاں تک آسانی سے صاف ہو سکے. کام کا کلیاں نہ کریں گے، اسی طرح ناک کی صفائی کریں. پھر یہ کہ بعد میں بھی پانی اندر نہ جائے، اور روئی لے کر اس کے منہ میں بھی رکھتے ہیں تاکہ نتنا ہو. شروع میں جب انتقال ہو تو یہاں جو پٹی باندھتے ہیں اس کی بھی یہی حکمت ہوتی ہے کہ جسم کی حرارت ٹوٹ جاتی ہے، روح قبض ہونے سے جسم ٹھنڈا پڑتا ہے تو اس میں اکڑاؤ آ جاتا ہے. اب آنکھ کھلی ہے تو کھلی رہے گی، منہ کھلا ہے تو کھلا رہے گا، تاکہ وہ ایسا نہ ہو. پہلے اس کی دائیں جو کروٹ ہے اس سے دھونا شروع کریں، کندھے کو 3 دفعہ، پھر بائیں کو، اس حساب سے اسے پہلو بدلا سکتے ہیں اس کے. پھر اس کا سر دھو ڈالیں جیسے غسل جنابت ہوتا ہے مسنون ہے. یاد رکھیں موت سوائے نبیوں کی عام بندے کے حق میں جنابت پیدا کرتی ہے. غسل کی میت والا غسل واجب سوائے انبیاء اور رسول کے، لیکن احترامات نے بھی دیا ہے. جیسے جو چیزیں غیر نبی کے حق میں ناقض وضو ہے، میں نے بتایا تھا بدن سے خارج ہو. انبیاء اگرچہ طاہر ہیں لیکن احترام ان کے حق میں بھی وضو کا ہوگا. تو یہاں بھی وہی ہے، غسل پورا مکمل اس طرح دیں جس طرح غسل جنابت میں زندہ بندہ کرتا ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. اس کے بعد ایسا ایسا پیٹ ملے، اگر جو کچھ پیٹ سے برآمد ہو تو وہ غسل جنابت دوبارہ نہیں پیدا کرتا. جیسے ایک آدمی غسل جنابت کر لیتا اور اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ ناپاک تو نہیں ہو جاتا، صرف وضو ہی کرے گا. اسی طرح میت کو دوبارہ وضو کی بھی اجازت نہیں، صرف استنجا کرانا.
اور پھر مرد ہے تو 3 کپڑے، عورت ہے تو 5 کپڑوں میں سے کفن دینا مستحب ہے۔ مرد کے لیے ایک کپڑا تو وہ ہے جو دونوں طرف سے اس کو باندھنے کے لیے اسے فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں چادر، وہ اس کے قد سے دونوں طرف ایک ایک ہاتھ اتنا بڑا ہو کہ باندھا جا سکے اور چوڑائی میں اتنا ہو کہ پورا لپیٹا جا سکے آسانی۔ اس کے اندر دوسرا ہے قمیض، جو یہاں کندھوں سے چیری جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک، یعنی ہاف پینڈل تک، ڈسٹ پینڈل تک۔ اور تیسرا ہے چادر، یہ پہلی بڑی چادر تھی، اس کو لفافہ کہتے ہیں، پھر یہ قمیص، اور تیسری چادر بمانا تہبند، وہ ناف سے لے کر وہ بھی کفنوں تک بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں تو نصف پنڈلی تک ہو۔ سب سے پہلے نیچے لفافہ رکھیں، پھر چادر، پھر قمیص۔ قمیص اس طرح کٹی ہوتی ہے کہ اس کو لٹائیں گے تو خود اوپر کے اوپر آ جائے گا، نیچے کا نیچے رہ جائے گا۔ اس طرح نہیں ہے کہ اس کے بازو ڈالنے پارے جیسے، بلکہ خود اس کے کپڑے بھی جب شروع میں اتاریں بازو وغیرہ کو کریں کاٹ ڈالیں، اگر جیسا ٹھنڈا ہو گیا کھڑا ہو گیا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ نے کاٹے نہیں طریقے سے اتار لیے تو یہ جاہلانہ خیال ہے کہ ہائے اب اسے پہننا کسی اس کے استعمال کی، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اٹھا کے یا فقیروں کو دیں گے یا امام صاحب کو پکڑا دیں گے۔ اس کی کار جو کھڑی ہوتی ہے نا گراج میں، وہ منحوس نہیں بنتی وفات کے بعد، موبائل بھی نحوست والا نہیں بنتا، پراپرٹی کوئی بھی چیزیں ادھر جراثیم نہیں لگتی، میت کے سارے جراثیم اس کے کپڑوں کو لگ جاتے ہیں جتنے الماری میں رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ٹوٹی پھوٹی جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ٹوٹی ہوئی تصویر، کوئی پیالہ، کوئی گھڑی، ان کو جراثیم لگ جاتے ہیں جو ان کو گھر سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی گاڑی کو جراثیم نہیں کرتے، پراپرٹی کو نہیں کرتے، بلکہ اس کو لینے کے لیے آل اور آدھا رشتے داروں کو جراثیم لگتا ہے۔ تو یہ کفن میں کافور خوشبو کا استعمال کرنا یا آج کل جیسے خوشبودار صابن ہیں، بیری کے پتے وغیرہ، یہ مستحب ہے۔ بعض فقہا نے تو لکھا کہ بیری کی چونکہ سدرت المنتہا سے نسبت ہے، جو کوئی ہر شب برات 7 پتے بیری کے نیم گرم غسل کرے پانی میں تو پورا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہتا ہے، اور جو مسلمان میت کو بیری کے پتوں کا ابالے ہوئے پانی سے غسل دے تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ قبر کے کیڑوں سے وہ سالم ہے۔ عورت کے 3 کپڑے یہ ہیں، 2 کپڑے اضافی، ایک بطور دوپٹہ اوڑھنی اور دوسرا بطور سینہ پر۔ شریعت نے ہر جگہ عورت کے پردے کا خیال رکھا، دونوں طرف کے بال اس کے سینے پر ڈال دیے جائیں اور وہ اوپر سے اوڑھنی میں اور نیچے سے سینہ پر میں انہیں محفوظ کر دیں۔ مرد کو مرد غسل دیں، عورت کو عورت دے، لیکن بیوہ عورت اپنے مرد کو غسل دے سکتی ہے، مرد اپنی مرحومہ بیوی کو غسل نہیں دے سکتی، کیونکہ عورت کی وفات پاتے ہی رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرد کی وفات کے بعد عدت تک ایک قسم کا رشتہ باقی ہے، اس مناسبت سے عورت جو ہے وہ مرد اپنے کو غسل دے سکتی ہے، چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے، مرد بھی عورت کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اپنی کا کندھا بھی دے سکتا ہے۔ بعض جو اجنبی بڑھ بڑھ کے کندھا دے رہے ہوتے ہیں، کمروں میں بتا رہتے ہیں، مرد تو شوہر کو کہتے ہیں تو سائڈ پہ کھڑا ہو، تو اب عجیب بلا بن گیا، نہیں بہت بن گیا اسے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہلاک کی بات ہے، جس کے ساتھ ساری عمر رشتہ رہا اسے کندھا نہیں دینے دیں گے، اور اجنبی کندھا دیں گے۔ تیسری جو جنس ہے خنثی جس کو کہتے ہیں، ہجڑا، اگر وہ ان ہجڑوں میں سے ہو جس پر مرد کا مکمل حکم نہیں یا عورت کا، بلکہ وہ دونوں علامتیں رکھتا ہے، واقعتا اسے اصل میں خنثی کہتے ہیں۔ خنثی مشکل جس کا متعین نہ ہوتی ہے مرد ہے یا عورت، ایک وہ ویسے بنے عورت ہوتے ہیں حقیقت میں مرد ہیں، یا مرد بنے ہوتے ہیں ہوتے عورت ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اس میں دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، اسے پھر نہ مرد غسل دے نہ عورت، اس کو کوئی ذمہ دار مرد ہاتھوں پہ پلاسٹک وغیرہ کی کوئی تھیلیاں یا کوئی چیز چڑھا کے تیمم کرا،
مسئلہ کتابوں میں بالکل کلیئر کٹ لکھا ہے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا مسری نہیں ہوتا ان کے جنازے نہیں ہوتا. کہتے کیا جی ہم نے کبھی پڑھا نہیں سارے, ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی ایسا رکھا ہوا ہے معاشرے میں کہ وہ بیچارے بتاتے نہیں, وہ خود اپنے اہتمام کر کے فارغ ہو جاتے. معاشرے میں اکثر وہ جو غلط کاریوں پہ لگ گیا اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ معاشرے نے ان کو الگ نہیں ایک مخلوق قرار دے. تو حالانکہ وہ بھی اگر مسلمان ہیں انہوں نے کاموں کی بات نہیں کرتا. تیسری جنس کے جو مسلمان افراد ہیں ان کے سارے احکام وہی ہیں. ان میں جو مردانہ وضع والی یعنی ان سے ہوتے ہیں باقاعدہ مسلمان عورتوں کا ان سے پردہ بھی ہے. باقاعدہ دور نبوی میں ایک خنسا کا ذکر آتا ہے کہ وہ آیا 2 مرتبہ کاشان دستخط اور سید عالم مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مقدس ازواج مطہرات نبی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سرکار نے پردے کا حکم میں چاہتا ہے. یہ غلط بات لوگوں میں مشہور ہے, یعنی ایک طرف بالکل بد سلوکی اور اس میں سلوک سے انہیں معلوم معاشرے میں کام دھندے کے بارے میں, دوسری طرف بعض لوگوں نے بالکل انہیں وہ پہنچا ہوا فقیر قرار دیا ہو, ان کو قرار نہیں دو گے تو نقصان ہو جائے گا فلاں, یہ بھی غلط بات ہے. تو جو اعتدال کا راستہ ہے یعنی جو باقی ان میں نیک ہے تو نیک ہے, جو نہیں ہے تو نہیں, جس طرح دیگر لوگوں کے احکام ہوتے ہیں ان کے بھی ہوئے. لاحد کا جو مسئلہ ہے اس میں افضل یہ ہے کہ عام قبر سے لاحد بنائی ہے. لاحد ہوتی ہے جس میں قبلہ روح اندر بنا ہوتا ہے اس کا دراز سا بھی, ٹھیک ہے نا. لیکن جو زمین جہاں کمزور اور زیادہ نمی بنے وہاں لاحد نہ بنانا افضل ہے, تو اس کے گرنے کا خطرہ. اب جس نے لاحد بنائی تو مستحب ہے, اس میں کوئی اگر مقدس چیز رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے, اس پر یہ حکم نہیں لگے گا کہ فلاں چیز اس میں مقدس رکھ کے زمین بھی کو پسند کر دی. وہ پھر ایک الگ جہان ہے, اس کے احکام الگ ہے, وہاں یہ نہیں کہیں گے ویسے ڈال مثلاً عہد نامہ یا کوئی اچھی چیز. تدفین کے بعد اس کے سر اور پینتی والی جلنے بیٹھ کے پھر سر والی جلنے اسے تلقین کرنا یہ بھی مستحب ہے. سوالات قبر کے جوابات کی تلقین کرنا. اذان دینا مستحب عمل ہے کہ اس میں بھی ایک قسم کی تلقین ہے سوالات قبر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ میں من ربک کا جواب ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ میں من نبیک کا جواب ہے, اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں ما دینک کا جواب ہے کہ میرا دین وہ ہے جس کی سب سے بڑی بندگی کا نام نماز. یہ کچھ احکام میت اور احکام جنازہ تھے. اب جو جنازہ ہے اس کے اندر اصل جو ارکان ہیں وہ 2. کتنے؟ 2. قیام اس کا رکن ہے اور 4 تکبیر. اصل فرض یہ 2 چیزیں کون کون سی؟ قیام اور 4 تکبیر. جو کچھ ان کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت ہے. ہمارے یہاں جو بڑی میت کی مشہور دعا ہے وہ 2 حدیثوں کا مجموع ہے. اس کے علاوہ بھی 13 دعائیں ہو رہی ہیں, کل 14 دعائیں اعلیٰ حضرت نے جمع کی ہیں. اور آپ نے اپنی وصیت میں یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بڑے بیٹے کو یہ یاد ہو تو یہ پڑھائیں جنازہ, ورنہ مولانا امجد علی عالمی آپ کے شاگرد تھے ان کے بارے میں آپ نے مطلقاً وہ کی وصیت. تو ایسے ہی بدل کے یا جتنی زیادہ یاد ہو وہ پڑھنی چاہیے, کیونکہ دعا کا اس کا بڑا وہ مستحق ہوتا ہے. اور دعا کا ویسے بھی شریعت میں کوئی ایسے اوقات نہیں ہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں جو شروع جہاں سے میں نے کیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, مانگنے والے جب مانگے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اور فادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں. اور خاص یہ جو میت والا معاملہ اور جنازے والے اس کے بعد لوگ بڑے کھڈے ڈالتے ہیں. بعض لوگوں کو نا وہ حیضہ ہے بدعت کا, اور یہ لفظ اتنا ایک بلا کے طور پہ مشہور کر دیا گیا کہ جیسے بدعت بولتے ہی نا ذہن میں تصور جاتا ہے کہ یہ کوئی بری چیز کو کہتا ہے. بدعت کا معنی بری چیز نہیں, بدعت کا معنی ہے نوپید چیز. اللہ تعالیٰ کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بدیع السماوات والا. اللہ نے آسمان و زمین کو نوپید پیدا کیا, یعنی کوئی سمپل کوئی سانچہ پہلے سے نہیں تھا, انوکھی تخلیق. تو بدعت انوکھی چیز. اب انوکھی چیز
اصول شرع کے مطابق ہے، اچھی ہے تو اچھی ہے، بری ہے تو بری ہے. جو تقسیم ہو گئی بدعت کی، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. پھر بدعت حسنہ میں سے بعض تو واجب، مثلا قرآن و سنت کے فہم کے لیے اصول صرف و نحو اور قواعد صرف و نحو کا یہ واجب قرار دیا ہوگا ورنہ امت گمراہ ہو جائے. اور اسی طرح بدعت سیئہ میں ایک مکروہ ہے اور ایک حرام ہے. تو جو چیز شریعت کے قانون سے نہ ٹکرائے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے، جتنے اس پہ عمل کریں، قیامت تک اس کے اپنا بھی اور ان سب کے عمل کرنے والا کے مجموعہ ثواب اس کے کھاتے ہیں. جو برا کام جاری کرے، جتنے عمل کریں، اس کا خود بھی گناہ اور سب کے مجموعے کا گناہ اس کے ساتھ. تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے لوگ اذان سے پہلے یا بعد درود پہ تو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں اور بڑے اسٹائل سے کہتے ہیں جی اذان بلالی اس سے بالکل خالی تھی. اذان بلالی درود سے خالی تھی. میں کہتا ہوں اذان بلالی اسپیکر سے بھی خالی تھی. اسپیکر تھا، اسپیکر بدعت نہیں ہے، درود بدعت ہے. ٹھیک ہے نا. دعا بعد نماز جنازہ سے کوئی مولوی روکے نا، بس وہ کرے نا جس کے پاس علم ہے. ایک میں آپ کو سادہ سا ٹوٹکا بتاتا ہوں جٹ کا، اس کو ادھر ہی پکڑنے سے کہ مولوی صاحب جی جو جنازے سے پہلے آپ نے اردو میں آدھے گھنٹے کا خطاب جھاڑا ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ سے دعا مانگنا بدعت ہے. اور یہ جو آپ نے اردو یا پنجابی یا سرائکی میں تقریر جھاڑی ہے یا جمعے میں جھاڑتے ہیں ہر جمعے، یہ تو بڑی بدعت ہے اور پوری دنیا کا اس پہ عمل ہے. جمعے والے دن مقامی زبان میں تقریر کو جمعے کا حصہ ہے، استاد بیٹھے پوچھ خطبہ عربی میں وہ شرط ہے جمعے کے لیے، وہاں بھی جھاڑتے ہر جمعے تقریر اور جنازے سے پہلے بھی. اور جنازے کے بعد جو دعا ہے، پہلی بات ہے کہ وہ خود قرآن کے اس حکم میں شامل ہے. کون سا؟ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا. اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب دعا کرے اس کی قبول کرو. جب میں ہر وقت شامل ہے، وہ بھی شامل ہے. خاص پھر اس پر الگ حدیث بھی موجود ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، مشکات شریف درسی کتاب میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے خالص دعا. اسلام کی چھتری بڑی وسیع ہے نا. ایک تو آپ نے جنرل دعا کی تھی نا، جس میں آپ نے کہا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثینا، سب کے لیے مانگی، زندہ مردہ، حاضر غائب، مرد عورت، بچے بڑے، سب کے. اور مزے کی بات زندہ کے لیے آج میت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لحینا. پتہ چلا کہ زندے سال ثواب کے پہلے زیادہ مستحق. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بستی میں جا رہے تھے، بس سے کہتے تھے اشار، تو ان سے کہا بھائی کون ہے جو یہ ضامن بنے کہ میں وہاں تو رکعت پڑھوں گا اور کہوں گا اس کا ثواب کہ اللہ کو ہریرہ کو پہنچا. یہ راوی خود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہنے والے حضرت ابو ہریرہ خود. حضرت ابراہیم کی دعا جو ہم بچوں کو عموماً سکھاتے ہیں جامع دعا ہونے کی وجہ سے، ویسے تو آپ درود ابراہیمی کے بعد نماز میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں نا قرآن سنت، لیکن ہمارے یہاں جو عموماً پڑھتے ہیں اس میں بھی پہلے کس کے لیے دعا ہے؟ اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، پھر دیگر موقعوں کے لیے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامہ. ماں باپ سے بھی پہلے اپنے لیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں اثار نہیں ہوتا. مسلم رسال جو علماء نے لکھا ہے کہ صف اول کا ثواب چونکہ بہت زیادہ ہے، مثلا آپ صف اول میں کھڑے ہیں نا، ویسے آپ کو پیچھے بندہ آیا ہے اس کا ویسے آپ احترام کرتے ہیں، بے شک جان نہ کر اس کے لیے صف اول نہ چھوڑتے. شریعت آپ پر کوئی ملامت نہیں کرتی بلکہ اس کو پسندیدہ کراتے ہیں. ثواب کی بات ہے، حاجت کی بات ہے، اللہ کی طرف سے جو انعام ملنے ہیں اس میں والدین سے بھی پہلے انہوں نے اپنے آپ کو رکھا. تو بہرحال اوروں کے لیے مانگی، سب کے لیے مانگی، زندہ سے ضرور کی، مردہ، بچے، بوڑھے، جوان، حاضر غائب، سب. تو حدیث فرماتی ہے اب خالص اس کے لیے دعا، یعنی وہ جو اس کا تمہارا زیادہ مستحق ہے. اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، میت پر جنازہ پڑھ چکو اس کے لیے خالص دعا. نہ بھی ارشاد ہوتا تو ممانعت نہیں ہے. شریعت کا اصول ہے، جس کام کے اللہ رسول نے کرنے کا حکم دیا
وہ کیے جائیں گے، جس سے روک دیا وہ ممنوع ہے، جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی اس میں لوگوں کو اختیار، انہیں شریعت کا واجبی حصہ نہ سمجھیں لیکن انہیں اچھی نیت سے بجا لائیں کہ وہ مباح ہے، مباح اچھی نیت سے مستحسن ہو جاتا ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ پھر جو میت کو تدفین کے بعد جتنے سلسلے ہیں، بیجا، سادہ، ان کا جو تعین ہے یہ شرعی نہیں، اس میں جو کچھ کام ہے وہ شرع ہے، لیکن ان کے دن کا جو تعین ہے یہ عرفی ہے، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اس مخصوص دن نہیں ہوگا، تیسرے یا پانچویں یا ساتویں دسویں ثواب ہی نہیں ملے گا، پھر وہ گناہ گار ہے۔ لیکن اگر اس کا ایسا نظریہ نہیں، لیکن وہ عرفاً تعین کرتا ہے کہ لوگوں کو آنے میں سہولت ہے، بالکل ایسے جائز ہے جیسے آپ شادیوں کے دن کا تعین کرتے ہیں، ورنہ آپ ایسے کہتے ہیں کہ شادی آ جانا، سوچتے رہے گا نا کہ کب شادی ہے، کس کی، کب آ جانا، تعین کے بغیر تو پھر پروگرام ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تعین عرفی شرعی نہیں، البتہ جو کچھ اس میں سال ثواب کا نظام ہے وہ شرعی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو احکام میت اور مسائل جنازہ جو سنیں، یاد رکھنے اور حسب حیثیت بجا لانے اور آگے بیان کرنے، دوسروں کو سکھانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وبارک علی سیدنا قلوب وعافیت الابدان ونور الابصار وضیاء اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ انشاءاللہ کل عیدین کی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کریں گے۔